الحمد للہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والافضل المرسلین سید الاولین والآخرین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح ہدی وسفینۃ نجات. صلوات پڑھ لیں بر محمد. حضرات گرامی قدر، عزاداران سرکار سید الشہداء، سرکار ختمی مرتبت، جس نواسے کا تعارف مصباح ہدا اور سفینہ نجات کہہ کر کروا رہے ہیں، وہی آج کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار ہے. عاشور کا دن گزر گیا، آپ نے کیسے گزارا؟ گھروں سے تعزیے اٹھا کر، علم اٹھا کر، حسین کا ماتم کر کے. لیکن حسین کا یہ دن کیسے گزرا؟ کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے. کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے. اسی حال میں شاہ دن بھر رہے. عزاداروں، کبھی مقتل سے علی اکبر کا لاشا لے کر آئے، کبھی عباس کے بازوؤں کو لے کر آئے، کبھی قاسم کی پامال لاش اٹھا کر مقتل سے لے کر آئے، کبھی اون و محمد کے لاشوں کو لے کر آئے. ہاں، عزاداروں فرماتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہاں عزاداروں، رخصت آخر کل آپ کے سامنے بیان کی. جناب زینب نے گھوڑے پر بھائی کو سوار کیا، امام حسین مقتل میں آئے. شام غریبہ کی مجلس ہے، آپ کو امام حسین کے خیموں کا ماتم کرنا ہے، بیویوں کے پردے کا ماتم کرنا ہے. بس ایک منظر آپ کو دکھاؤں کہ کتنا احساس تھا امام کے دل میں کہ خیام تک کوئی نہ جائے. شیخ جعفر حلی، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب رخصت کے وقت امام خیمے سے نکلنے لگے تو بیویوں سے کہا کہ پردہ گرا لینا میرے جانے کے بعد، جب تک میری آواز آتی رہے، جب تک محسوس ہوتا رہے کہ جنگ ہو رہی ہے، خیمے سے باہر نہ نکلنا. لیکن شیخ جعفر حلی ایک اور منظر لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب مولا عباس نے دریا کی ترائی سے امام حسین کو مدد کے لیے پکارا تو امام حسین بھائی عباس کے بالی پر پہنچنے کے لیے جو راستہ امام نے طے کیا ہے، اس راستے میں امام کا طریقہ یہ تھا، ایک قدم دریا کی طرف بڑھتے تھے تو ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے کہ خیموں کی طرف کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. اے مولا، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ شاید جواب دے. جس کی ذمہ داری خیموں کی حفاظت تھی
وہ بازو کٹا کے دریا کے کنارے سو رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، میدان میں امام حسین آئے شجاعانہ حملہ کرتے ہوئے۔ جب میدان میں کچھ دور تک آ گئے تو روایت کہتی ہے کہ امام کے پیچھے فوج اشقیاء نے امام کو چاروں طرف سے گھیرا۔ امام اور خیمے کے درمیان فوج اشقیاء ہے۔ کچھ ظالموں نے چاہا کہ امام کے خیموں کی طرف حملہ کریں۔ امام کے کانوں میں بیویوں کی فریاد کی آواز آئی۔ امام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آواز دی، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعوں، اگر تم غلام ہو تو کم سے کم اپنی زندگی میں آزاد رہو۔ اگر عرب ہونے کا دم بھرتے ہو تو اپنے باپ دادوں کی غیرت پر کام کرو، میرے رہتے ہوئے میرے اہل حرم کی طرف نہ دیکھو۔ کتنا احساس ہے امام کے دل میں خیام کی حفاظت کا۔ ہاں عزاداروں، دوسرا موقع آپ کو دکھاؤں۔ روایت کہتی ہے کہ امام حملہ کرتے کرتے فرات کی ترائی پر پہنچے، گھوڑے کو پانی میں اتارا، چلو میں پانی کو لیا اور یہ دنیا کو دکھایا کہ دیکھو یہ جنگ مجبوری کی نہیں، مظلومی کی جنگ ہے۔ اسی اثنا میں کسی ظالم نے کہا کہ دیکھو حسین پانی تک پہنچ گئے ہیں، اگر ایک چلو پانی بھی حسین نے پی لیا تو قیامت تک یہ جنگ جیت نہ پاؤ گے۔ طریقہ نکالا گیا، آواز دی گئی، حسین آپ ترائی میں پانی کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، ادھر خیام پر لعینوں نے حملہ کر دیا۔ ہاں عزاداروں، پانی پھینکا، تیزی سے گھوڑے کو واپس موڑا، آواز دی، میرے رہتے ہوئے خیام کی طرف نہ دیکھو۔ بس عزیزان گرامی، زحمت کو تمام کیا میں نے۔ وہ وقت بھی آیا کہ میر انیس فرماتے ہیں کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبتا، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ زخم اور دو عالم کا مقتدا، ہے یہ زخم اور دو عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ عزاداروں، جلتی ہوئی زمین پر حسین نے آخری سجدہ ادا کیا، قیامت کے آثار نمودار ہوئے، آسمان نے خون رونا شروع کیا، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا۔ ہاں عزاداروں، حسین کا سر اب حسین کے بدن پر نہیں بلکہ نوک نیزہ کی بلندی پر ہے، واہ مصیبتا، حسین کا سر نوک نیزہ کی بلندی پر۔ لیکن عزاداروں، ابھی حسین کے ساتھ انتقام ختم نہیں ہوا، ظالموں میں سے کوئی امام حسین کا امامہ لے گیا، کسی نے امام حسین کے تن سے کہنا قمیص اتار لی، کسی نے انگوٹھی اتارنے کے لیے میرے مظلوم شہید امام کی انگلی کاٹی۔ روایت کہتی ہے کہ امام کی کمر میں ایک کمر بند تھا جو بیش قیمتی معلوم ہوتا تھا، ایک ظالم چاہتا تھا کہ قریب جا کر وہ امام کا کمر بند اتار لے، لیکن امام کا ایک ہاتھ اپنے کمر بند پر تھا، اس ظالم نے کمر بند سے امام کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ جب نہ ہٹا تو اس نے خنجر نکالا۔ عزاداروں، انسانی غیرت کا کوئی مظاہرہ کربلا میں نہیں ہوا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی لاش پر اتنا ظلم کیا جائے؟ عزاداروں، جب ہاتھ کمر بند سے نہ ہٹا سکا، خنجر نکالا، چاہا کہ امام کے ہاتھ کو پنجے سے قطع کرے، لیکن خدا کا عذاب نازل ہوا، اس کا ہاتھ اسی وقت شل ہوا۔ ہاں عزاداروں، اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ عمر سعد نے یہ حکم دیا کہ ابھی اپنے گھوڑوں سے کوئی نہ اترے۔ ہائے مصیبت، ہائے میرا آقا حسین۔ 10 گھڑ سوار تیار ہوئے،
کہا حسین کی لاش کو پامال کیا جائے گا۔ ہاں زاداروں، زہرا کا لاڈلا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر، جنے تنے نازنین حسین پر عرب کے گھوڑے، کربلا میں فاطمہ کی آواز، واہ محمدہ واہ محمدہ۔ ہاں پامال سمے اسپاں ہو گیا سوارے دوش رسول۔ اس کے بعد ظالموں کے لشکر نے خیام حسین کا رخ کیا، بے ادبانہ طریقے سے خیام حسینی میں در آئے۔ ہاں زاداروں، خیام میں آگ لگائی گئی، ایک بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں۔ ایک مرتبہ بیبیوں نے جناب زینب کے پاس آ کر پوچھا، اے بی بی ہماری تکلیف شرعی کیا ہے، کیا ہم اس خیمے میں رہیں یا باہر نکلیں؟ زینب نے جواب دیا کہ اس وقت امام وقت زین العابدین ہیں، میں ان سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ زین العابدین کی خدمت میں آئیں، اے بیٹا سید سجاد، خیام میں آگ لگ گئی، سروں سے چادریں چھین لی گئیں، ایسے میں ہمارا فریضہ کیا ہے؟ خیمے میں جل کے مر جائیں یا اپنی جان بچا کے خیمے سے باہر جائیں؟ امام نے فرمایا، اے پھوپھی اماں، جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکلیے۔ بیبیاں خیمے سے باہر آئیں، بچے خیمے سے باہر آئے، مگر امام سید سجاد جو جسم میں اتنی قوت نہیں رکھتے کہ خود چل کر خیمے سے باہر آ جائیں۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ کربلا کی تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ ایک بلند و بالا قد کی بیوی کسی کو پیٹھ پر سوار کر کے جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی۔ پوچھا گیا یہ بیوی کون ہے، یہ کس کو جلتے ہوئے خیمے سے نکال کے لا رہی ہے؟ جواب ملا، یہ علی کی بیٹی زینب، وہ حسین کا بیٹا علی۔ آزاداروں، سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے بچا لائی زینب۔ خیام جل گئے، کربلا میں خیام حسینی کے جلتے ہوئے خیموں کا دھواں چاروں طرف پھیلا ہوا۔ ہاں زاداروں، سورج ڈوب گیا، رات کا سناٹا آیا، خیمے جل چکے، بیبیاں جلے ہوئے خیمے کی خاک پر بیٹھی ہیں۔ آج اسی کی تاسی میں آپ بھی قالین پر نہیں، ایک فرش پہ، معمولی فرش پہ بیٹھے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ بیبیوں، ایک کربلا کی لٹی ہوئی بیبیوں، اگر اس شب میں تم خاک پر بیٹھی تھی تو ہم بھی تمہیں خاک پر بیٹھ کے پرسہ دے رہے ہیں۔ اے سکینہ، پیاس بجھ جائے تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ اے زینب، اپنے بھائی کا پرسہ قبول فرمائیے۔ اے رباب، علی اصغر کا پرسہ قبول کیجئے۔ اے ام لیلہ، علی اکبر کا پرسہ۔ اے ام کلثوم، عباس کا پرسہ۔ اے ام فروہ، قاسم کا پرسہ۔ اے زہرا، آپ کو آپ کے لال حسین کا پرسہ۔ ہاں زاداروں، یہی وہ شب ہے کہ جب زینب نے، جو حسین نے چلتے وقت وصیتیں کی تھیں، اے زینب اب گھر تمہارے حوالے، اب زینب نے شب کے سناٹے میں بچوں کو شمار کرنا شروع کیا۔ دیکھا دو بچے نہیں ہیں، دو بچے نہیں ہیں۔ جناب ام کلثوم سے کہا، ہے ام کلثوم بہن، دو بچے کم ہیں، چلو ان کو مقتل میں ڈھونڈ کر آتے ہیں۔ دونوں بہنیں نکلیں، ایک بچہ مقتل کے کسی حصے میں ملا، شانہ ہلایا لیکن اس میں رمق جان باقی نہیں تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے آگے بڑھیں۔ دوسرا بچہ جو مل نہیں رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تھی۔ ہاں زاداروں، سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی زینب اس نشیب کے قریب پہنچی جہاں بھائی کی قتل گاہ تھی۔
دیکھا سکینہ حسین کے زخمی سینے پر سر رکھے ہوئے بین کر رہی ہیں۔ قریب پہنچی، شانہ ہلایا، اے میری لال سکینہ یہ کس کے جنازے پر سر رکھ کے بیٹھی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے پہچانا نہیں، یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ کہا اے میری لاڈلی سکینہ کیسے پہچانا؟ اس لیے شناخت سر سے ہوتی ہے، چہرے سے ہوتی ہے، تمہارے بابا کے جسم پر سر باقی نہیں ہے، تم نے پہچانا کیسے؟ سکینہ کا جواب سنو عزاداروں، رونے کے لیے کافی ہے۔ سکینہ کہتی ہیں اے پھوپھی اماں جب میں بابا کو تلاش کرتی ہوئی اس نشیب میں آئی تو میں آواز دیتی جا رہی تھی اے میرے بابا کہاں ہو، اے میرے بابا کہاں ہو؟ تبھی اس نشیب سے آواز آئی یا سکینہ الیہ الیہ، اے میری لاڈلی سکینہ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ میں بابا کی آواز کے سہارے بابا کی لاش تک پہنچی۔ ہاں عزاداروں، جناب زینب سے جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں جب میں بابا کے قریب پہنچ گئیں تو بابا کے حلق بریدہ سے ایک آواز آئی۔ اے شیعوں جانتے ہو وہ آواز کون سی تھی؟ امام کی آواز تھی شیعتی مہما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بے غریبن او سمعتم بے غریبن او شہید فندبونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب کسی مظلوم و کسی غریب کو سننا تو میرا ماتم کرنا۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں اے کاش تم کربلا کے میدان میں عاشور کے دن ہوتے تو تم دیکھتے کیف استسقی لطفل ابوا یرحمونی، میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا، ظالم انکار کر رہے تھے، رحم نہیں کر رہے تھے۔ ہاں عزاداروں، سکینہ کو لے کے زینب خیمہ گاہ کی طرف آ گئیں، جلتی ہوئی خاک پہ بیٹھ گئیں۔ ہاں عزاداروں، شب کا ایک سناٹا ایک حصہ گزر گیا، تبھی احساس ہوا کہ ایک گھڑ سوار ان لٹی ہوئی بیویوں کی جانب آ رہا ہے۔ بس مصائب ختم کر رہا ہوں عزاداروں، کہیں رومال زہرا کو شکایت نہ ہو کہ آپ نے اشکوں کا نذرانہ اچھے سے پیش نہیں کیا۔ ہاں عزاداروں، پل پل محسوس ہوا کہ گھڑ سوار تھوڑی وقفے کے بعد زینب کے قریب آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی کو غیظ آیا، اٹھ کر کہا اے گھڑ سوار اگر کچھ لوٹنا چاہتے ہو تو اول یہ کہ ہمارے خیام جل چکے، ہمارا اثاثہ لوٹا جا چکا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں، اور اگر اطمینان نہیں ہے پھر بھی لوٹنا چاہتے ہو تو کل صبح کو آ جانا، اس لیے کہ ابھی میرے ننھے بچے تھک کے سو گئے ہیں۔ سوار رکا نہیں، آگے بڑھتا رہا۔ علی کی بیٹی زینب کو جلال آیا۔ زینب ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کی لکڑی، ایک جلے ہوئے خیمے کی چوب کو لے کر آگے بڑھیں۔ آگے بڑھ کر اس گھڑ سوار کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا اور آواز دیے گھڑ سوار میں علی کی بیٹی ہوں، میں تجھے منع کر رہی مگر تو رکتا نہیں۔ ہاں عزاداروں، اب اس گھڑ سوار سے رہا نہیں گیا، زین سے زمین پر آیا، چہرے سے نقاب ہٹائی، آواز دیے میری لاڈلی زینب۔ کہا میں لوٹنے نہیں آیا زینب، میں تیرا بابا علی، زینب میں تیرا بابا علی۔ ہاں عزاداروں، جیسے ہی زینب نے سنا
بابا آ گئے، ایک مرتبہ فریاد کی، اے بابا اب آئے ہو جب بھائی مار ڈالا گیا، اے بابا اب آئے ہو جب بھائی عباس کے بازو قلم ہو گئے، اے بابا اب آئے ہو جب علی اکبر و اصغر سو گئے، اے بابا اب آئے ہو جب چادر زینب چھن گئی، اے بابا اب آئے ہو جب خیام میں آگ لگائی گئی، علی سر جھکائے ہوئے آنسو بہاتے جا رہے ہیں، بیٹی کی فریاد سنتے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ گویا ہوئے، اے میری لاڈلی زینب میں موجود تھا مگر مصلحت خداوندی یہی تھی کہ میرا پورا بھرا گھر دین اسلام کی حفاظت کے لیے قربان ہو جائے، اے میری لاڈلی تم بھی کئی دن کی پریشان ہو، میں پہرا دوں گا، تم آرام کر لو۔ روایت کا فقرہ تو نہیں لیکن احساس کا جملہ ہے، شاید زینب نے آواز دی ہو، اے بابا جب دل کا چین حسین نہیں رہا تو زینب کو آرام کیسے آئے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِلَٰهِي بِحَقِّ زَهْرَا وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام ماتم حسين.